سعودی عرب سے آیا میرا دوست اور اس کی ہمدردی کی شادی. جب سعودیہ سے کئی سال کمانے کے بعد اپنے گاؤں آیا تو اپنے ننہال گیا ماما سے ملنے. ماما سے بڑا پیار تھا تو ماما آگے کہ کسی شادی میں جا رہا تھا. ماما نے کہا چلو شادی میں جائیں گے. وہاں شادی والے گھر پہنچے ہیں, برات سجی ہوئی ہے, بیٹھی ہے, تمبوکنات لگے ہوئے ہیں, نکاح ہونے والا ہے. نکاح سے پہلے لڑکے کے باپ نے شور ڈال دیا, ہنگامہ کھڑا کر دیا. کہتا ہے بھائی مجھ کو نکاح سے پہلے ٹریکٹر چاہیے, جہیز میں ٹریکٹر چاہیے, ٹریکٹر ہوگا تو نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا. جو لڑکی کا باپ ہے وہ اٹھتا کہہ رہا ہے چوئی صاحب مذاق کر رہے ہیں, میری حیثیت تو ٹریکٹر کا ٹائر خریدنے کی نہیں ہے, آپ پورا ٹریکٹر مانگ رہے ہیں. چودھری کہتا ہے میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا, اگر ٹریکٹر دیتے ہو تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور لڑکی کا باپ کہتا ہے چوئی صاحب آپ کی پہلے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی, دونوں جٹ برادری سے تھے. اصل میں چودھری اس کو ذلیل کرنا چاہ رہا تھا, نکاح تو کرنا تھا, کوئی پہلی وہ کھنس تھی وہ نکالنا چاہ رہا تھا. اب جو لڑکی کا باپ تھا اس نے پگڑے نکالی, چودھری کے سامنے رکھ دی کہ بھائی صاحب ہماری ذرا خیال کرو, مہمان گھر میں بیٹھے ہیں, سب کیا سوچیں گے, آپ نے کیسی ڈیمانڈ کر دی ہے. کہتا نہیں, لات مارتا پگ کو جناب پگ وہ پڑی ہے. اب پورا گاؤں جو براتی تھے سارے خاموش بیٹھے تھے. وہ جو لڑکا سعودی عرب سے آیا تھا بڑا ہمدرد لڑکا تھا. اس کے اپنے گاؤں میں, رشتہ داروں میں, محلے میں, ارد گرد گاؤں میں کوئی بھی پریشانی ہوتی, کوئی پرابلم ہوتی, وہ وہاں پہ اچھا سیٹ تھا. تو ہر ایک کو نا پیسے بھیجتا, مدد کرتا, کسی کی مسکین کی شادی, بیوہ کا کوئی بچوں کو مسئلہ ہے, گھر کا خرچہ, راشن پانی, کسی کو پڑھائی کا مسئلہ ہے, ہر بندے کی مدد کرتا تھا. اس کا ہمدردی والا جو تھا نا عنصر وہ جاگ گیا. وہ کھڑا ہو کہتا ہے دیکھو چوئی صاحب اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ تھی پہلے بتاتے, ان کا دل تھا شادی کرتے, ان کا دل تھا شادی نہ کرتے, ابھی آپ ان کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں. سو آپ سمجھدار آدمی ہیں, عمر آپ گزر چکی ہے اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اگر لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی بات ہوتی میں اپنی جیب دے دیتا. اب ٹریکٹر بہت مہنگا ہوتا ہے, وہ خود خیال کریں. وہ کہتا ہے تم کون ہوتا ہے بھائی پنچ بننے کے لیے, جب ساری برات چپ بیٹھی ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے. لڑکا اگر تو ابھی کچھ بولنے لگتا ہے تو دولہا جناب چلمن سے اپنا جو سہرا سجا ہوتا ہے اسے منہ باہر نکال دے گھونگھٹ سے. کہتا ہے چپ کر بیٹھ جا ورنہ تو زیادہ پنچ ہے, تو شادی کر لے, نہیں کرتے برات, نہیں کرتے شادی, ہم یہاں پہ جائے گی برات. وہ جناب لڑکا اٹھ گیا اور باپ بھی اٹھ گیا, اور باپ نے کہا چلو برات واپس جائے گی. وہ سارے لوگ ان کے ترلے منت کرتے ہیں. کہتا نہیں, باہر سے بندے لا کے ہم کو ذلیل کراتے ہو, یہ حیثیت ہے ہماری, پرایا بندہ ہم کو ذلیل کر رہا ہے, تو چپ کر سن رہا ہے. اب وہ بندے اس کے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں, لڑکا چپ پہلے کھڑا ہے. اب نا برات رکتی نہیں, واپس چلی جاتی ہے. اتنا ذکر ہوتا ہے تو جناب جو لڑکی کی ماں ہے وہ بے ہوش, باپ گمسم میں کرسی پہ پڑا ہے, اور لڑکی نے جناب ڈور بند کر لیا, لوگوں کو ڈرتا کہیں خودکشی نہ کر لے. قاضی صاحب جا رہے ہیں تو سارا منظر لڑکا دیکھ رہا ہے, تو لڑکا ایک دم خیال آتا ہے کیوں نہ میں ہی شادی کر لوں. لڑکا زور سے چلاتا ہے, ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ کوئی نہ واپس جائے, رکے سب یہیں پہ, میں تیار ہوں شادی کے لیے, مجھے شادی کرے لڑکی کی. او جناب لڑکی کی ماں کو بھی ہو جاتا ہے, باپ بھی کھڑا ہو جاتا ہے, لڑکی بھی کا بھی دروازے میں سے جو چیخو چلا کی آواز آ رہی تھی کمرے سے وہ بند ہو جاتی ہے. ایک دم حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. وہ جو پہلے خوشی گھر تھا ماتم بدلا, ماتم گھر دوبارہ خوشی بدلا, اور خوشی اب ڈبل تھی, ڈبل ٹربل تھی. اب نا لڑکی کے باپ نے کہا مجھے ایک منظور ہے. سب لوگ خوش ہو گئے, اور جتنے لوگ تھے نا برات میں وہ بہت خوش ہوئے. اور اس کے بعد جو پورے گاؤں جب بات پھیلی, ساتھ والے گاؤں, اپنے گاؤں, سب لوگ آ گئے, کھانے کے لیے نہیں آ گئے, اس لڑکی کو داد دینے کے لیے, اس کی عزت بڑھانے کے لیے. اور سب نے کہا اس گاؤں میں, ساتھ والے گاؤں نے, اپنے گاؤں میں سب لوگ جب اکٹھے ہو گئے کہ یہ واقعی ہمارا جوائی ہے. پہلے کہتے تھے گاؤں میں نا ایک لڑکا جو کہیں سے شادی کرتا تھا نا کہ پورے پنڈ کا جوائی ہے. اس نے کہا ہمارے پورے پنڈ کا جوائی ہے آج کے بعد. لو جی شادی ہوگی, لڑکا اس کو لے کے اپنے گھر آیا. لڑکا اسے بھی کچھ کہنے ہی والا تھا, لڑکی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. لڑکی کہتی ہے آپ کچھ نہ کہو, میں وضو کر کے آتی ہوں. اسلام میں کہا ہے کہ اگر نا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کو کر سکتی تھی. میں اگر اللہ مجھ کو معاف کرے میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتی ہوں. لڑکا کہتا نہیں نہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہتی ہے اسلام میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر مرد کے کہیں زخم میں پیپ پڑ جائے اور اس کو چاٹ کے بھی صاف کریں تب بھی اس کا جو ہے نا احسان نہیں اتار سکتی. میں واقعی میں آپ کا احسان نہیں اتار سکتی. لڑکا کہتا ہے مجھ کو ایسے مت چڑھاؤ, اتنی عزت مت دو. لیکن لڑکی کہتی ہے ہم ساری عمر میں آپ کے احسان مند رہوں گی. اگر آپ نے آج ہماری عزت نہ رکھی ہوتی شاید میری ماں مر جاتی, یا میں خودکشی کر لیتی, یا باپ مر جاتا, اور بچ بھی جاتے, ساری زندگی ذلت میں جیتے. وہ لڑکا کہتا ہے اتنی عزت مت دو, ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا, بس خوشی سے جو کام ہو جائے تو وہ اچھا ہے.
لڑکا بڑا سمجھدار تھا، چلتا رہی، زندگی گزرتی رہی ان کی، وقت گزرتا رہا، 1 بچہ ہوا، 2 بچے، 3 بچے. وہ تھوڑا نا دین والا ٹائپ ہو گیا تھا، مولویوں میں تبلیغ والے ملتے تھے، ان سے ان کا بیٹھتا جا کے. کھیتی تھی اس کی، زمین وغیرہ تھی، اس کو سنبھالتا تھا، محنتی آدمی تھا، کوئی خراب شوق نہیں تھا اس کا. تو وہاں پہ مولوی صاحب بیان دے رہے تھے کہ نا اللہ تعالیٰ نے رزق بندے کا لکھ دیا ہے، اور جو بندہ سوچتا ہے نا کہ میں محنت کرتا ہوں رزق آتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے. اللہ دینا چاہتا ہے تو رزق آتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں رزق نہیں آتا. اب یہ بندے کے نا ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ اگر میں محنت نہ کروں گا تو رزق کہاں سے آئے گا. یہ مولوی صاحب نے عجیب بات کر دی ہے. لیکن نہ وہ اگلے دن اٹھا، سویا اور اٹھائی نہ، کام پہ نہ گیا. بیوی سوچتی ہے کہ تو کھیتوں میں صبح صبح نماز سے اٹھ جاتا، کھیتوں میں چلا جاتا کام کے لیے، کیوں نہیں اٹھ رہا. اس کو اٹھایا کہ آپ شاید طبیعت ٹھیک ہے، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے چیک کیا، بخار تو نہیں ہے، وہ سب ٹھیک ہے. بیوی سے کہتی ہے آپ نے آج کام پہ نہیں جانا، اٹھیں، کھیتوں میں نہیں جانا آپ نے. وہ کہتا میری نیند نہیں پوری ہوئی، مجھے سونے دو. بیوی خاموش ہے. اگلے دن بھی ایسا ہوتا ہے، 2 3 4 دن ہو جاتے ہیں. بیوی سے کہتی ہے اب کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا، مجھے بتائیں پرابلم کیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، کوئی آپ کو علاج کرانا، بتائیں. کہتا نہیں، بس میرا کام کو دل نہیں کرتا. بیوی سے کافی فرینک بھی تھی. 5ویں دن بیوی نے اس کے منہ پہ نا پانی ڈال دیا ٹھنڈا. وہ اٹھا، غصے میں چلانے لگا تھا، تو سوچا کہ میں غصے میں چلاؤں گا، یہ کچھ بولے گی، گھر کے حالات خراب ہوں گے، بچے سنیں گے. آدمی سمجھدار تھا، لیکن کہیں غلط بات نہ اس کے ذہن بیٹھ گئی تھی. تو چپ رہے باہر چلا گیا، اور چلتا 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 جناب وہ گاؤں سے باہر چلا گیا. آگے جنگل آ گیا، جنگل میں گھومتا رہا. شام ہو گئی، وہاں اس نے ایک کٹیا دیکھی، جھونپڑی میں گیا تو وہاں پہ سادھو سا تھا، درویش تو بندہ تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا جناب، کوئی بھنگ شنگ گھوٹ رہا تھا، نشئی ٹائپ تھا. ان کو درویش کہتے ہیں نا ہمارے زمانے میں آج کل. اس سے کہتا ہے میں آپ کی کٹیا میں رہ سکتا ہوں. رہ سکتے ہو، جو میں کھاتا پیتا ہوں، پتا پتا کھاتا ہوں، پھل پھول کھاتا ہوں، جو ملتا ہے کھا لیتا ہوں، تم بھی کھا لینا. وہ جناب اس کے ساتھ رہنا شروع کر گیا. اس کی بیوی دیکھتی ہے آدمی شام کو گھر نہیں آیا، سوچتی ہے کہ میں نے پانی ڈالا تھا، غصے میں رات کو چلا گیا، تو بتاتی نہیں کسی کو، شاید اگلے دن آ جائے گا. 2 دن 3 دن جب ہو جاتے ہیں تو بس اپنے گھر میں سب کو بتاتی ہے، اپنے سسرال میں بتاتی ہے، اس کے ماما کے نانکے میں بتاتی ہے، سب کو بتاتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اب سب ڈھونڈتے ہیں، وہ 3 4 گاؤں کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا. پولیس میں رپورٹ کرا دی کہ وہ ہمارا جو تھا بندہ غائب ہو گیا. پولیس ڈھونڈ رہی ہے، چھان بین پورا علاقہ چھان لیا، کہیں کو سراغ نہ ملے، کہیں کو لاش بھی نہ ملے، کوئی لاوارث پریشان، کہیں مر گیا ہے، کسی نے مار دیا ہے، کہیں کہاں چلا گیا. مہینہ 10 دن 20 دن، اور وہ وہاں بیٹھ کے سوچ رہا تھا تو جو گھر میں گندم تھی، کنک رکھی ہوئی تھی، جو کھانے کی چیزیں تھیں، سب تو ختم ہو گئی ہوں گی. ابھی دیکھتا ہوں اللہ رزق کہاں سے دیتا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں کماؤں گا تو رزق آتا ہے، اللہ دینا چاہے تو نہیں آتا. کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں. لیکن ہے کہ وہ تو ایک عام آدمی ہے، اسے کیا سمجھ اس بات کی. گزرتے رہے دن. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ سب کچھ کھانا ختم ہو گیا، حالت پتلی ہو گئی ہے، کہیں بچے اسکول سے نہ اٹھا لیں، اور اس بندے نے ہماری مشکل وقت میں ہیلپ کی تھی، اور وہ ایسا بندہ تھا جس نے پورے گاؤں کی عزت بڑھا دی تھی. تو لڑکی جناب ابھی کسی کے گھر مانگنے جاتی نہیں ہے کھانے کی چیزیں، ادھار سامان لیتی ہے کہیں سے، تو دکان کے باہر لوگ دیکھتے ہیں کہ ادھار سامان لیا ہے. لو جی، گاؤں میں بات پھیل جاتی ہے، گاؤں میں پنچایت بیٹھتی ہے، اور ہر گھر سے کہتے ہیں جو گندم اور ایک چاول کی بوری جائے گی، ہر گھر سے ایک گندم کی اور چاول کی بوری جائے گی. لو جی، اس کے گھر میں جگہ ختم ہو گئی، کمرے کے کمرے بھر گئے گندم سے اور چاول سے. اب بیوی سوچتی ہے کہاں رکھوں، منع بھی نہیں کرتی کسی کو. کھانے کی چیزیں، کپڑے، بچوں کے اسکول کی فیس، بیگ، ہر چیز کرایہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سب کلیئر ہو جاتا ہے. ادھر 1 سال ہو جاتا ہے، اس چکر میں 1 سال گزر جاتا ہے. تو 1 سال بعد وہ سوچتا ہے میں جاتا ہوں اپنے گاؤں، دیکھتا ہوں کہ میرا گھر بھی ہے کہ نہیں، کہیں بک گیا ہوگا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، بیوی بچے کہیں چلے گئے ہوں گے، مر کھپ کے ہوں گے، ہو سکتا ہے. اب وہ جو گاؤں پہنچتا ہے تو گاؤں میں دیکھتے ہیں لوگ اس کو آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں دین محمد کا بھوت آ گیا. اس کا نام تھا دین محمد، نام دین محمد تھا، دین سے دور تھا. اب سب لوگ وہاں بھی آ گئے، بھوت آ گیا، بھوت آ گیا. وہ کہتا ہے میں بھوت نہیں ہوں، میں زندہ تھا، ایسے ایسے بات ہوئی تھی. ان کا کوئی سنتا نہیں بات، سب دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں.
اور اس سے پہنچنے سے پہلے اس کے گھر میں اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ دین محمد کا بھوت آ گیا ہے. اس کی بیوی بھی دروازے میں کنڈی لگا لیتی ہے, بچوں کو اندر کمرے میں لے جاتی ہے. وہ آتا ہے گھر میں دروازہ بجاتا ہے, بیوی کو کہتا ہے میں دین محمد کو کھولو, کہتے نا تو اس کا بھوت ہے. وہ بہت چلاتا ہے, شور مچاتا ہے. وہ پھر دوار پھلانگ کے گھر میں جاتا ہے, دروازہ بجاتا ہے, نہیں کھولتی, لات مارا دروازہ توڑتا ہے. بیوی بچے سب ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں دبک کے ایک سائڈ پہ. وہ کہتا ہے دیکھو اللہ کی بندی, میں تیرا شوہر ہی ہوں, میں زندہ تھا, کچھ نہیں ہوا تھا. ایسے ایسے مسجد میں مولوی صاحب اعلان کر رہے تھے, بیان دے رہے تھے کہ اللہ رزق لاتا ہے, بندہ جو محنت کرتا ہے اس وہ سوچتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں رزق آتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا, اللہ نے رزق لکھ دیا ہے, وہ ایک طریقہ بنایا, وسیلہ بنایا اس کا, بس کہ اس کے طریقے سے رزق گھر میں داخل ہونا ہے, اس کے وسیلے سے. آخر کافی دیر سمجھانے کے بعد بیوی قائل ہوتی ہے اور بیوی سے معافی مانگتا ہے, اور دیکھتا ہے کہ گھر میں جناب اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے, انبار کے انبار لگے ہوئے ہیں. اتنا اناج تو اس نے جب محنت کر جب بھی نہیں آیا تھا. اور بچوں کی نئی وردیاں دیکھتا ہے, بچوں کے پاس سائیکل دیکھتا ہے اسکول جانے کے لیے, تو سوچتا ہے واقعی اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتا ہے, رزق آتا ہے. جب بیوی سے معافی مانگتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے, تو بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے, تم مجھ کو معافی مت مانگو, ہاتھ مت جوڑو, جو تم نے ہمارے اس وقت مدد کی تھی نا, پورے گاؤں کے سامنے عزت رکھی تھی, میں بھی تمہاری عزت رکھتی ہوں. پھر پورے گاؤں کے سامنے لڑکی جاتی ہے, سب کو بتاتی ہے ایسے ایسے بات ہے, میرے شوہر کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ کماتا ہے تو گھر چلتا ہے, حتیٰ کہ اللہ دینا چاہے کسی کو تو کیسے کیسے وسیلے بنا دیتا ہے. جب سارے گاؤں والے سنتے ہیں, مولوی صاحب بھی آتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں, اللہ کے بندے ہر بات کو سمجھنے کے لیے ایک دماغ ہونا چاہیے. تم نے اس بات کا ایک غلط پکڑا, جو نقطہ تھا غلط پکڑ لیا تھا. اب تو دیکھ, اتنا تو نے زندگی میں نہیں کمایا تھا جتنا تیرے گھر میں اناج بھرا ہوا ہے, اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر میں اناج لے کے جائیں گے. ابھی یقین ہوا تمہیں اللہ پہ؟ آؤ جناب, وہ اس کو دوبارہ لوگوں نے سب سے, گاؤں والے سب سے معافی مانگی, مولوی صاحب سے معافی مانگی, اور زندگی ہنسی خوشی کاٹنے لگ پڑا. کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے, ختم کہاں پہ ہوتی ہے, ہم کہانی میں کھو جاتے ہیں. اس کا ایک اچھا کام تھا جو اس نے شادی کی لڑکی سے, اور ایک غلط سوچ تھی اس کی کہ یہ وہ رزق ہے, اگر بندہ نہ کمائے تو اللہ نہیں دینا چاہتا. اپنی سوچ کو بدلیں, اپنی صحبت کو بدلیں, اور دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. ہم کیا ہوتا ہے, دین کو سیکھا نہیں ہوتا, ایک دو پوائنٹ پکڑے ہوتے ہیں, اسی کے پیچھے نا لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہے, ہم نے سوچا اگر آپ کا ٹائم نے ضائع نہیں کیا نا, تو ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا, لائک تو کرتے ہی ایسے آپ. دعاؤں میں یاد رکھنا, خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.